آج ہم ایک ایسے دشمن کی بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہے فکر۔ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا کامیاب ہے، کتنا امیر ہے یا کتنا طاقتور۔ یہ بس ہمارے ذہن اور جسم دونوں کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی خیال سے، ایک ایسا خیال جو اس پوری کتاب کی جڑ ہے، اور یہ خیال کسی اور کا نہیں بلکہ ایک حقیقی ماسٹر لیونارڈو ڈا ونچی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خود پر مہارت حاصل کرنے سے بڑی کوئی مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ سوچیں ذرا، اصل ماسٹری یعنی اصل مہارت باہر کی دنیا پر نہیں بلکہ اپنے اندر قابو پانے سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو گرین کے پورے فلسفے کا مرکز ہے اور ہمارے آج کے سفر کا بھی۔ اچھا، تو اس پیچیدہ موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جینیس ہونے کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ ایک میتھ کیوں ہے۔ پھر ہم بات کریں گے زندگی کا اصل مقصد تلاش کرنے کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک مثالی شاگردگی کے مراحل کیا ہوتے ہیں اور ایک استاد یعنی ایک مینٹور کا اس سفر میں کیا کردار ہے۔ ہم کچھ تنقیدی پہلوؤں پر بھی نظر ڈالیں گے اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مہارت کی طرف جانے والا راستہ اصل میں دکھتا کیسا۔ تو چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم سب نے ایسے باصلاحیت لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں کہیں پھنسے ہوئے، رکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اتنے ٹیلنٹ کے باوجود وہ اپنی منزل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ رابرٹ گرین اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے دو طرح کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ ایک طرف ہے سیم جو ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، آج یہ کام کل دوسرا۔ اسے لگتا ہے کہ بس کوئی بڑا موقع مل جائے، لیکن وہ کسی ایک چیز میں بھی ماہر نہیں بن پاتا۔ اور دوسری طرف ہے سارا جو اپنی زندگی کے کئی سال صرف ایک ہنر کو سیکھنے میں لگا دیتی ہے۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتی نہیں بلکہ ان سے سیکھتی ہے۔ ذرا سوچئے ان دونوں میں سے کون سی کہانی زیادہ جانی پہچانی لگتی ہے؟ اور بس یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں رابرٹ گرین جینیس کے پورے آئیڈیا کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عظمت کوئی پیدائشی تحفہ یا قسمت کا کھیل نہیں ہے، نہیں بلکہ ایک منظم عمل ہے، ایک پروسیس ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ ان کی کتاب ماسٹری کا اصل پیغام یہی ہے کہ سب سے بڑی طاقت اپنے آپ پر اور اپنے منتخب کردہ شعبے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے سب سے اہم، سب سے پہلے قدم سے، یہ کھوج لگانا کہ وہ کون سا کام ہے جسے کرنے کے لیے ایک انسان دنیا میں آیا ہے۔ رابرٹ گرین اسے لائف سٹارٹ یعنی زندگی کا اصل مقصد کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی نوکری یا کیریئر چننے کی بات نہیں ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ تو کسی کی پہچان، اس کی شناخت کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے، وہ کشش ہے جو بتاتی ہے کہ اصل راستہ کون سا ہے، اور جب تک یہ نہ ملے مہارت کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، تو مان لیں کہ کسی کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا، تو اب آگے کیا؟ اب شروع ہوتا ہے اصل کام، لیکن ایک ایسا مرحلہ جسے گرین کے مطابق کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے شاگردی کا دور یعنی اپرنٹسشپ۔ اور اس مرحلے کا مقصد پیسہ کمانا، کوئی اچھی پوزیشن یا ڈگری لینا بالکل نہیں ہے، نہیں، اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ جیسا کہ گرین خود کہتے ہیں، اس کا مقصد ہے ذہن اور کردار کی مکمل تبدیلی۔ یہ اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کا عمل ہے تاکہ کوئی شخص اپنے شعبے کا حقیقی ماہر بن سکے۔ اور یہ تبدیلی کوئی جادو نہیں ہے جو راتوں رات ہو جائے، اس میں 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں، اور اس کے 3 اہم مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے گہرا مشاہدہ، یعنی بغیر کچھ کہے بس اپنے شعبے میں ڈوب کر سب کچھ سیکھنا۔ دوسرا مرحلہ ہے مہارتوں کا حصول، اس میں سخت مشق یہاں تک کہ بورنگ پریکٹس بھی شامل ہے جب تک کہ بنیادی چیزیں عادت نہ بن جائیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، تجربہ کرنا۔ اب وقت ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے استعمال کیا جائے، انیشیٹو لیا جائے اور اصل فیڈ بیک سے سیکھا جائے۔ اور ہاں،
اس پورے دور میں صحیح سوچ، صحیح مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ایک شاگرد کی طرح سیکھنے کے لیے تیار رہنا، چاہے خود کو کمتر ہی کیوں نہ سمجھنا پڑے، مشکلوں اور تکلیف کی طرف بڑھنا، کیونکہ اصل ترقی آرام دہ ماحول میں نہیں ہوتی۔ ہر ناکامی کو اپنا سب سے بڑا استاد ماننا اور لکیر کا فقیر بننے کے بجائے نئے تجربات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ اب دیکھیں، اتنا لمبا اور مشکل سفر اکیلے طے کرنا بہت وقت ضائع کر سکتا ہے، تو پھر تیز ترین راستہ کیا ہے؟ وہ ہے ان لوگوں سے سیکھنا جو یہ راستہ پہلے ہی چل چکے ہیں، اور یہیں پر ایک استاد، ایک مینٹور کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک اچھے استاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیشہ کے لیے اس کا شاگرد ہی بن کر رہ جائے۔ اس رشتے کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ عظیم فلسفی نیچے نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کا قرض بہت بری طرح چکاتا ہے اگر وہ ہمیشہ صرف ایک شاگرد ہی بنا رہے۔ صرف تو اصل مقصد نقل کرنا نہیں ہے، بلکہ استاد سے سیکھ کر ان سے بھی آگے نکلنا ہے۔ ایک مینٹور سیکھنے کے راستے کو چھوٹا کر دیتا ہے، ان کے علم اور حکمت کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، لیکن حتمی مقصد ہمیشہ ان کے سائے سے باہر نکل کر اپنی پہچان بنانا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں سکندر اعظم کی ہے۔ انہوں نے ارسطو جیسے عظیم استاد سے حکومت کرنا سیکھا، لیکن پھر ان اسباب کو اپنے تجربات کے ساتھ ملا کر وہ ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ سکوں کی فکر میں جلا رہے ہیں۔ یہ پورا بلو پرنٹ سننے میں تو بہت زبردست لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ فارمولا ہر کسی پر ہر حال میں لاگو ہوتا ہے؟ چلیں اب ذرا اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور کچھ مشکل سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ ہوتی ہی نہیں۔ دیکھیں، ناقدین کچھ بہت اہم نکات اٹھاتے ہیں۔ پہلا ہے سروائیورشپ بائس، یعنی ہم صرف کامیاب ماسٹرز کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ان ہزاروں لوگوں کا کیا جو اسی راستے پر چلے اور ناکام ہو گئے۔ دوسرا نقطہ، کیا یہ کتاب قسمت، دولت اور پہلے سے موجود مواقع کے کردار کو کم اہمیت دیتی ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ عظیم آدمی کی کہانی پر زیادہ زور دیتی ہے، جبکہ آج کل زیادہ تر کامیابیاں ٹیموں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور آخری مگر سب سے اہم سوال، کیا ہر کسی کے پاس اس لمبے سفر کے لیے وقت اور وسائل ہوتے ہیں؟ تو ان تمام تنقیدوں اور چیلنجز کے باوجود اگر کوئی اس مشکل راستے پر چلتا رہے اور اسے مکمل کر لے تو اس کی منزل کیسی دکھتی ہے؟ وہ آخری مرحلہ کیا ہے؟ بلکہ ایک وہی ہے مہارت کا سب سے اونچا، سب سے طاقتور مقام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم اور ہنر کسی کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں، اتنے گہرے کہ کچھ کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، کام خود بخود ہوتا ہے۔ گرین اسے دی فنگر ٹپ فیل کہتے ہیں، یعنی انگلیوں کو خود ہی سب کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، بالکل ایک ماہر موسیقار کی طرح جو دھنوں میں کھو جاتا ہے، یا ایک سرجن کی طرح جس کے ہاتھ خود بخود چلتے ہیں۔ یہ مہارت کی وہ جادوئی سطح ہے جہاں سب کچھ آسان اور قدرتی لگتا ہے۔ مطلب آخر میں رابرٹ گرین کا کام ہمیں واپس اپنی طرف لاتا ہے۔ یہ تاریخی ہیروز کی کہانیاں تو ہیں، لیکن اصل میں یہ ہر فرد کے اپنے سفر کی کہانی ہے۔ تو سب سے اہم سوال جو یہ کتاب چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے، مہارت کی طرف جانے والے اس راستے پر کسی کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ تھا رابرٹ گرین کی کتاب ماسٹری کا ایک گہرا جائزہ۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو اپنی زندگی میں مہارت اور عظمت کے بارے میں سوچنے کا کوئی نیا زاویہ دیا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ کریں کہ ایک پریشانی کتنی توجہ کے قابل ہے اور اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہ دیں، اور شاید سب سے اہم، خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں، مسکرائیں اور آپ کا دماغ بھی آپ کی پیروی کرے گا۔ تو آخر میں سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ہماری 97% فکریں ہیں ہی بے بنیاد تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم وہ تمام ذہنی توانائی بچا لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس توانائی سے کیا کچھ تعمیر کر سکتے ہیں، کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کیسی شاندار زندگی جی سکتے ہیں؟ انتخاب ہمارا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو اپنی فکروں پر قابو پانے میں ذرا سی بھی مدد کی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شاید اس پیغام کی ضرورت ہو۔ آئیے مل کر ایک پرسکون زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔